لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حضرت محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ، گر چاند محمد ہیں تو ستارے ہیں صحابہ. سنی کو دل و جان سے پیارے ہیں، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ. معزز دوستو بزرگو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ جانتے ہیں آج جمعۃ المبارک ہے اور جمعۃ الاخری کا ماہ مقدس چل رہا ہے، اور اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو یار غار صاحب مزار جناب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہے، اور اسی مناسبت سے آج ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار کا ذکر کریں گے. دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمارا ذکر کرنا
اور احباب کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان گرامی، ایک نقطہ آپ ذہن کے اندر رکھ لیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ ہیں، ساری زندگی کوئی بندہ عبادتیں کر لے، ریاضتیں کر لے، صدقہ کر لے، خیرات کر لے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ساری زندگی باتیں کر لے، کسی صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا ہے۔ تو ذہن کے اندر سوال تو آتا ہے نا کہ پھر انہوں نے ایسا کون سا کام کیا ہے جن کی وجہ سے بندہ عبادتیں کرتا رہے تو ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو بات صرف اتنی سی ہے، محدثین کرام، علماء کرام فرماتے ہیں کہ صرف بات یہ ہے، بات عبادتوں کی بھی نہیں ہے، بات ریاضتوں کی بھی نہیں ہے، بات صرف یہ ہے کہ انہوں نے چہرہ رسول کو دیکھ لیا تھا۔ چہرہ رسول کو دیکھنے کا اتنا کمال ہے، کائنات کے لوگ سارے مل جائیں، فرمایا کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں۔ تو جن کے چہرے کو دیکھنے سے اتنا کمال مل جاتا ہے کہ ساری زندگی بندے مل جائیں، غوث مل جائیں، قطب مل جائیں، ابدال مل جائیں، اوتاد مل جائیں، تو کسی ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، تو ساری کائنات کے لوگ مل جائیں تو محمد رسول اللہ کے مقام کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے غلاموں کو شان ہی انوکھی اور نرالی عطا فرمائی ہے۔ کائنات کے اندر ان جیسا نہ کوئی ہے اور نہ کوئی آئے گا۔ حضور جیسا کائنات کے اندر نہ کوئی آیا ہے تو نہ ہی کسی نے آنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں جیسا بھی کائنات کے اندر نہ کوئی آیا ہے، نہ ہی کسی نے آنا ہے۔ وہ مصطفیٰ ہونے میں بے مثال ہیں اور یہ مصطفیٰ کے غلام ہونے میں بے مثال ہیں۔ ہزاروں عبادتیں ہو جائیں، لاکھوں ریاضتیں ہو جائیں، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور ان تمام صحابہ کرام میں سے جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، تمام صحابہ کرام میں سے 4 ہیں سب سے زیادہ فضیلت والے، اور ان 4 میں جو سب سے زیادہ فضیلت والے ہیں ان کا نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ ایسے صحابی ہیں، قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کسی اور کی صحابیت کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، کسی بھی صحابی کا اس کی صحابیت کے بارے میں ذکر نہیں کیا گیا ہے کہ یہ صحابی ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ شان کے مالک ہیں کہ جن کی صحابیت کا ذکر خود خالق کائنات نے اپنے لا ریب کتاب کے اندر بیان فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان اللہ معنا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین دونوں میں سے دوسرا، اذ ہما جب وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ جب ان میں سے ایک نے کہا، لصاحبہ اپنے صاحب کے لیے، اپنے ساتھی کے لیے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، او کائنات والو سن لو، کائنات کے اندر جتنے بھی حضور کے غلام ہیں، کسی کی صحابیت کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان نہیں فرمایا ہے، لیکن جب بات ابو بکر صدیق کی آئی، جب بات غار کی آئی، تو اللہ نے جس غار کے اندر ابو بکر صدیق تھے، جس غار کے اندر ابو بکر کے یار تھے، اللہ نے اس غار کا بھی ذکر فرمایا، اور جو یا غار کے اندر یار تھا اللہ نے اس یار کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ رب تعالیٰ نے غار کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب مزے کی بات دیکھیں، قرآن کی سب سے جو پہلی آیہ مبارکہ نازل ہوئی ہے وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، جو ابتدائی 5 آیات مبارکہ ہیں وہ نازل ہوئی ہیں غار ہرا میں۔
پہلی قرآن پاک کی جو آیات مبارکہ نازل ہوئی ہیں وہ کہاں پر ہوئی ہیں؟ غار ہیرا میں، لیکن ان کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہیں بیان فرمایا ہے۔ قرآن آ رہا ہے نا، رب تعالیٰ نے اس غار کا ذکر قرآن میں نہیں فرمایا ہے، لیکن جس رات کے اندر حضرت ابو بکر صدیق اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے ہیں اور جس غار کے اندر ٹھہرے ہیں، اللہ اس غار کا ذکر بھی اپنی لاریب کتاب میں بیان فرما رہا ہے، اور اس غار کا بھی ذکر ہو رہا ہے، اور جو غار کے اندر 7 یار موجود ہے اس ابو بکر کا بھی اللہ رب العزت ساتھ میں ذکر فرما رہا ہے، لصاحبہ، آپ فرماتے ہیں لصاحبی، جو صاحبت ہے، حالانکہ رب تعالیٰ ساتھی، لصاحب ویسے صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اور صحابی کہتے ہیں اصطلاح کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی اور ایمان کی حالت میں ہی ان کو موت آئی، اس کو صحابی بولتے ہیں۔ اب اگر صرف دوست کہنا ہوتا، کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جناب صاحب سے مراد تو دوست ہے، آپ کیسے اس کو صحابی کے ساتھ مشابہت دے رہے ہیں، کیسے صحابی مان رہے ہیں؟ تو ہم اس کو کہتے ہیں جناب صاحب کے لیے، ساتھی کے لیے لفظ تو اور بھی بہت سے عربی میں ہے، لرفیقی ہی بھی ہے، لحبیبی بھی ہے، اور بھی لفظ ہیں، تو رب تعالیٰ لرفیقی ہی کہہ دیتا، لحبیبی ہی کہہ دیتا، لیولی جی ہی کہہ دیتا، نہ لیولی جی کہا، نہ لحبیبی کہا، نہ لفریقی کہا، بلکہ رب تعالیٰ نے کہا تو کہا لصاحبی ہی۔ بات تو سمجھ آتی ہے نا کہ کوئی بات تو ہے، رب تعالیٰ وہ بات بیان کرنا چاہتا تھا، رب تعالیٰ کو بھی پتا تھا 1400 سال کے بعد کوئی ایسے متا کی پیداوار کے لوگ آئیں گے جو حضرت ابو بکر صدیق کی شان پہ بکواس کریں گے اور ان کی صحابیت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کریں گے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان کے منہ میں ابھی سے بند کر رہا ہوں، 1400 سال کے بعد کیا قیامت تک بھی اگر کوئی ابو بکر صدیق کی شان میں گستاخی کرے گا تو یہ میرا پاک کلام اس کے سامنے کھول کھول کر بیان کرے گا۔ ابو بکر محمد کا غدار نہیں ہے، محمد کی آل کا غدار نہیں ہے، بلکہ ابو بکر محمد کا بھی وفادار ہے، محمد کی آل کا بھی وفادار ہے۔ پھر ایسے تو نہیں ہم ابو بکر کے نعرے لگاتے ہیں گلی گلی نگر نگر ابو بکر ابو بکر۔ پچھلے جمعہ میں نے بات کی تھی کہ ایک یہودی بھی ہو وہ بھی ابو بکر سے پیار کرے تو اللہ اس یہودی کو بھی ایمان کی دولت عطا فرما دیتا ہے، تو جو ہو ہی مومن جو ابو بکر کا پیار رکھنے والا ہو پھر اس کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ادب بھی کسی چیز کا نام ہے، ہم سمجھتے ہیں واقعی مقام عبادتوں سے ملتا ہے لیکن وہ بات الگ ہے، لیکن اگر محبت مصطفیٰ نہ ہو تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ محبت مصطفیٰ ہوگی تو پھر عبادت کام آئے گی، اگر محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو عبادت بھی کسی کام کی نہیں ہے۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس یار کی قربانیاں دیکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام کے اندر کفار مکہ کو تبلیغ کی، قولوا لا الہ الا اللہ کی صدائیں لگائیں کہ تم کہو لا الہ الا اللہ، اللہ کو کوئی شریک نہیں ہے۔ تو انہوں نے آگے سے کہا تم کیسی بات کرتے ہو محمد، ہمارے اتنے بڑے بڑے بت ہیں، تم ان کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو، وہ ہمارے خدا ہیں، تم ہمارے خداؤں کو بولا بھرا کہتے ہو، نہ ایسا نہیں ہوگا، خاموش ہو جاؤ ورنہ تکلیفیں دیں گے، اذیتیں دیں گے۔ اور انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پر ظلم بھی کیے، حضرت ابو بکر پر بھی ظلم کیا، جس کا ذکر ہم پہلے جمعے کر چکے ہیں کہ انہوں نے ان پر ظلم بھی کیا، لیکن باوجود اس کے انہوں نے دین اسلام کو نہیں چھوڑا۔ انہوں نے کہا جان جا سکتی ہے پر اسلام کی دولت دامن سے نہیں چھوٹ سکتی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں پر جب ظلم ہوا، طرح طرح کی تکلیفیں دی گئیں، تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کی طرف پیغام بھجوایا کہ سونا یہ تیرے غلاموں کو تکلیفیں دے رہے ہیں، تیرے غلاموں کو اذیتیں دے رہے ہیں، تو ایسا کر تو اپنے غلاموں کو حکم دے یہ یہاں سے ہجرت کر کے دوسرے شہر کے اندر چلے جائیں، مدینہ منورہ چلے جائیں۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو حکم فرمایا کہ اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ہم یہاں پر اب نہیں رہیں گے، مکہ میں نہیں رہیں گے، بلکہ مکہ چھوڑ کر اب ہم مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ اب صحابہ کرام نے یہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ ہمارے تو یہاں پر بڑے مال ہیں، ہماری تو یہاں پر جائیدادیں ہیں، ہمارے تو یہاں پر بچے ہیں، یہاں ہمارے گھر ہیں، اب ہم وہاں پر جائیں گے، اپنے گھر کو چھوڑ دیں گے، اپنے مال کو چھوڑ دیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حضور نے فرمایا جانا ہے، صحابہ نے کہا لبیک یا رسول اللہ ہم تیار ہیں۔ حضور کہتے ہیں جانا ہے، انہوں نے آگے سے نہیں کہا نہیں یا رسول اللہ پھر ایسے ایسے ہوگا، نا فرمایا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ سے حاضر ہیں، آپ حکم تو فرماؤ نا۔
صحابہ کرام سارے کے سارے تیار ہو گئے ہجرت کے لیے. تو پتہ چلا دین اسلام کی جب بات آ جائے تو پھر مال نہیں دیکھا جاتا ہے, پھر جائیداد کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے, پھر بچوں کی طرف نہیں دیکھا جاتا ہے, بلکہ جو اسلام کا رنگ ہو اس رنگ کے اندر بندہ ڈھل جاتا ہے. اور جب اسلام کے اندر بندہ ڈھل جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی پیاری کتاب بتا رہی ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. رب تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کا رنگ اچھا ہے, اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ زیادہ اچھا ہے؟ اللہ کے رنگ میں آؤ تو صحیح نا, اللہ ایسے رنگے گا کہ کائنات کے اندر ایسا کوئی اور رنگ ہی نہیں سکتا ہے. یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے. اللہ کے رنگ سب سے اچھے ہیں. اللہ جس کو رنگتا ہے پھر کائنات کے اندر اس جیسا کوئی اور کسی کو نہیں رنگ سکتا ہے. ہم نے بڑے بڑے دیکھے جناب جن کے پاس ایک وقت کا کھانا نہیں ہوتا تھا, اللہ تعالیٰ نے ان پر ایسا کرم فرمایا وہ لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلانے والے ہو گئے. یہ تو اللہ کی عطا ہے, اللہ جسے چاہے عطا فرما دے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو حکم ہوا کہ اب تم نے ہجرت کرنی ہے. وہ تیار ہو گئے. اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جب غلام ہجرت کر کے نکلنے لگے تو ابو جہل اینڈ کمپنی وہ سارے کے سارے متحرک ہو گئے. انہوں نے کہا محمد کو قتل کریں, اگر محمد یہاں سے نکل گئے ہمارے ہاتھ سے تو پھر یہ وہاں جائیں گے اپنی قوت کو مزید اور طاقتور کریں گے اور اپنے لوگوں کو اکٹھا کریں گے, جمع کریں گے, جس کی وجہ سے ہم بہت مشکل میں آ سکتے ہیں, بعد میں یہ ہم پر حملہ کر دیں گے. تو ایسا کرو کہ محمد کو ختم کر دو, شہید کر دو, مار دو. نعوذ باللہ من ذالک. دار الندوہ کے اندر ایک میٹنگ ہوئی, باقاعدہ دار الندوہ کے اندر میٹنگ بلائی جس کے اندر بڑے بڑے چوٹی دے کافر اکٹھے ہوئے. کوئی مشورہ دے رہا ہے, کوئی مشورہ دے رہا ہے. ابو لہب بھی واللہ اس نے کہا آپ تم ایسا کرو ہر قبیلے سے ایک بندہ لے لو, اور وہ بندہ ہر قبیلے سے جب لوگے تو پھر قبیلے والے بھی کوئی اعتراض نہیں کریں گے, اور ہر بندہ جو ہوگا وہ محمد کو قتل کرنے میں ہماری مدد کرے گا. اور جب ہم سے قریش والے جو ہیں, بنو ہاشم والے جو ہیں, وہ ہم سے قصاص مانگیں گے تو ہم ان کو جناب دیت دے دیں گے. ایسے قصاص سے بھی بچ جائیں گے, دیت دے دیں گے, جان چھڑوا لیں گے. انہوں نے ادھر پلان بنایا, پروگرام بنایا. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کرنے کے لیے آ گئے, اور انہوں نے حضور کے گھر کا محاصرہ کیا, یعنی گھیر لیا. حضور دے گھر مبارک کو گھیر لیا. ادو بھی تلواراں لے کے, تو ادو بھی تلواراں لے کے, تیدے بھی تلواراں, پیچھے بھی تلواراں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر کے اندر اس وقت مولا علی موجود تھے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا علی کو فرمایا, علی یہ میں تجھے امانتیں دے رہا ہوں, تو ایسا کر تو میرے بستر پر سو جا, یہ امانتیں صبح جن جن کی ہیں ان کو واپس کر کے میرے پیچھے ہی آ جانا. اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امانتیں لیں حضور سے, اور وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بستر مبارک پر جلوہ گر ہو گئے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نکلے ہیں باہر, کفار کا باہر پہرا ہے, ناکہ لگائے کھڑے ہیں. قرآن بیان کرتا ہے کہ ہم نے ان کے آگے بھی دیواریں بنا دی, ہم ان کے پیچھے بھی دیواریں بنا دی, اور ان پر ایسی ہوا طاری کر دی, غنودگی طاری ہو گئی, وہ اپنی تلواروں کو یوں نیچے دبا کر ان کے اوپر یوں سر رکھ کر بے ہوشی کے حالت میں سوئے پڑے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں سے گزرتے جا رہے ہیں. وہ کافر جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے یوں اکڑ کر کھڑے تھے, رب تعالیٰ نے فرمایا تم یوں اکڑ کر کھڑے تھے, میرے محبوب کے بے ادب ہو کر کھڑے تھے, میں نے تو تمہاری گردنوں کو بھی جھکا دیا ہے. اب جب میرا محبوب گزرتا میں تو کافروں سے بھی اپنے محبوب کا وہ احترام کروا لیتا ہوں. یوں گردنیں جھکانے والے یوں گردن کر کے کھڑے ہیں, اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سورہ یاسین کی تلاوت کر کے گزرتے جا رہے ہیں. مولا علی سے پھر کسی نے پوچھا, علی بتاؤ باہر تو پہرا تھا, باہر تو لوگ تھے, کفار تھے, تلواروں کی جناب چھنکاریں تھیں, اور کفار قتل کرنے کے لیے تیار تھے, اور تم اندر تھے بستر کے اوپر, بتاؤ وہ رات تمہاری کیسی گزری؟ مولا علی نے فرمایا کیا پوچھتے ہو, جیسی اس رات سکون کی نیند آئی ہے, میری زندگی میں ایسی کوئی رات ہی نہیں تھی جو اتنی سکون والی ہو. انہوں نے کہا علی باہر لوگ تلواریں لے کر کھڑے تھے, تو کہتا ہے سکون والی نیند آئی تھی, سکون والی کیسے آ سکتی ہے, بعد موت تھی, تو تجھے سکون والی نیند کیسے آئی؟ مولا علی فرمانے لگے سکون اس لیے آ رہا تھا, حضور نے جو فرمایا تھا کہ یہ امانتیں دے کر میرے پیچھے آ جا, مجھے یقین تھا میں ضرور حضور کے پیچھے جاؤں گا, کیونکہ حضور نے کہہ دیا, اور جو حضور کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہنچ گئے.
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، حضرت ابوبکر صدیق کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ عاشق لوگ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق دروازے کے آگے کھڑے تھے، انتظار میں کھڑے تھے حضور آئیں اور میں حضور کے لیے اپنا دروازہ کھول دوں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گئے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازہ کھلا، حضور آئے۔ حضور نے بھی تو کہا ہوگا ابوبکر انج دروازے میں کھڑا سی جی تین پتا سی میں آنا ہی آنا ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کی مہک ہی آ جاتی ہے جہاں سے آپ، اور مجھے پتہ چل گیا تھا حضور آ رہے ہیں، میں اس لیے پہلے ہی بادب ہو کر کھڑا ہو گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا ابوبکر جانا ہے سفر ہجرت کے لیے، تو ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ میں تو حاضر ہوں، آپ حکم فرمائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا۔ دو اونٹنیاں تھیں، ایک پر حضور سوار ہو گئے، ایک پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہو گئے، چل پڑے ہیں۔ پیچھے سے اعلان ہو گیا جو حضور کا پتہ بتائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ کفار نے اعلان کر دیا 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ پیچھے بندے لگا دیے طرح طرح کی، جیسے آج کل ہوتی ہیں نا خفیہ ایجنسی ہوتی ہیں جو پتہ لگاتے ہیں، اور ماشاءاللہ پاکستان کی قسمت دیکھیں، پاکستان کے اندر نمبر 1 ایجنسی ہے، اور یہ بھی اللہ رب العزت کا کرم ہے پاکستان پر کہ ایسی کوئی ایجنسی کسی کے پاس نہیں جیسی پاکستان کے پاس ہے، یہ بھی اللہ کا فضل ہے۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کا یہ کرم ہے کہ اس پاکستان کے اندر اولیاء کرام کی اتنی کثیر تعداد ہے جن کی وجہ سے اللہ رب العزت اس ملک کی حفاظت فرما رہا ہے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ لو ایجنسی والوں کو کہیں جناب وہ فوراً اس کا پتہ لگا لیتے ہیں، جو بندہ ان کو درکار ہو ایجنسی والے فوراً وہاں پر پہنچ جاتے ہیں، تو یہ ان کی ایک طاقت ہے، قوت ہے، اور یہ پاکستان کا اثاثہ ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیچھے بھی انہوں نے خفیہ بندے لگا دیے، جیسے آج کل ایجنسی والے ہوتے ہیں لگ جاتے ہیں، ویسے وہاں پر بھی لگا دیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے کے لیے ایک بندہ پیچھے پہنچ گیا، ان کا جو تھا نا کفار کا ایک بندہ پہنچ گیا، اس نے حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھا ابوبکر یہ تیرے ساتھ کون جا رہا ہے؟ اب ابوبکر کا تو امتحان تھا، اگر کہہ دیتے تو حضور ہیں وہ پیچھے بتا دیتا، اگر کہہ دیتے کہ یہ حضور نہیں ہے تو پھر یہ جھوٹ ہوتا، اور حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اور صدیق کبھی جھوٹا ہوتا نہیں ہے۔ اگر جھوٹ بولتے صداقت جاتی ہے، بتاتے ہیں تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ ہے۔ اب حضرت ابوبکر کا امتحان ہے، جواب دیں تو جواب دیں کیا؟ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت فرشتے بھی حضرت ابوبکر صدیق پر اپنی نظریں جمائے ہوئے تھے، دیکھے تو صحیح آج ابوبکر جواب دیتا ہے تو دیتا کیا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جانتے ہو جو میرے ساتھ ہے یہ وہ ہے یہدینی السبیل جو مجھے رستہ دکھانے والا ہے۔ اب اس نے سمجھا بھئی شاید یہ رستہ بتانے والا جیسے ہم پوچھتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق بات اور کر رہے تھے کہ تم اس رستے کی بات کرتے ہو، میں وہ بات کر رہا ہوں جو مجھے اللہ کے رستے پر لگانے والا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی صداقت کو بھی بچا لیا اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حفاظت بھی کی، اور اس بندے کو بھی جواب دے دیا، اور فرشتے بھی رشک کر رہے تھے کہ واقعی یہ صدیق ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ، کہ ایک وہ ہے جو نبیوں کی تصدیق کرنے والا ہے، اور ایک وہ ہے جس نے اس نبی کی تصدیق کی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں صحابہ کرام میں سے جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تصدیق کی ہے اس کا نام حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ سارے نبیوں کی تصدیق کرنے والے حضور امام الانبیاء ہیں، اور امام الانبیاء کی تصدیق کرنے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ چھوٹا موٹا مرتبہ ہے۔ آج جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر لوگ جناب طرح طرح کی باتیں کر دیتے ہیں، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، پوچھنے والا ہی نہیں ہے، جس کے منہ کے اندر جو آتا ہے بک دیتا ہے۔ تو ہم جانتے ہو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے ہر ایک بندے کا احسان اس کو واپس کر دیا ہے، ہر ایک کے احسان کا بدلہ اس کو واپس پلٹا دیا ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق وہ شان کے مالک ہے کہ جن کو قیامت کے دن اللہ خود ہی ان کے احسان کا بدلہ عطا فرمائے گا۔ اب چاند کو دیکھ کر کوئی کتا ٹوں ٹوں کرے تو چاند کی شان میں فرق آ جائے گی، چاند کی روشنی گھٹ جائے گی۔ وہ جتنی دفعہ جناب اس چاند کی طرف دیکھ کر بھونکتا رہے، چاند تو یوں ہی روشن رہے گا۔
चांद यूं ही रोशन रहना, उसकी रोशनी के अंदर फर्क नहीं आएगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अक़दस के अंदर भौंकने वाले भौंकते रहे, लेकिन याद रख ले हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के अंदर फर्क नहीं आएगा, बल्कि हुजूर की गुलामी की बरकत से इंशाअल्लाह क़यामत तक दर्जा बदर्जा यूं ही हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस गुलाम के जिक्र पर निखार आता जाएगा। हजूर के गुलाम है, हजूर से यारी लगाई है। अब हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी आसरा तो छोड़ते नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर गार की तरफ गए। अब गार सामने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह जी, अब आगे रास्ता कटान है, अब आगे जा नहीं सकते हैं, रास्ता मुश्किल है। या रसूल अल्लाह, अब सवारी जाएगी नहीं, अब पैदल जाना पड़ेगा। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी सवारी से उतरे, हजरत अबू बकर सिद्दीक भी उतरे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी चल रहे हैं, हुजूर भी चल रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने देखा हुजूर चल रहे हैं, रास्ता दुश्वार है, रास्ता पुरखटन है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अपने गुलाम पर करम कीजिए और अपने गुलाम के ऊपर सवारी कीजिए। या रसूल अल्लाह, मैं चाहता हूँ आप मेरे कंधों पर सवार हो जाएं, मैं आपको इस गार के अंदर ले जाऊं। आज लोगों से पूछें जो जाते हैं मदीना मुनव्वरा के अंदर, आज उन लोगों से पूछें जो हज उमरा के लिए जाते हैं, उनके बारे में सुनने को मिलता है। वो कहते हैं बोतलें साथ ले जाते हैं, पानी पीते हैं, क्योंकि बहुत ही मुश्किल रास्ता है। गारे सौर पर चढ़ना इंतहाई मुश्किल है, सांस निकाल निकाल कर लोग वहां मंजिल तक पहुंचते हैं। लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक का मकाम देखें, हजरत अबू बकर की शान देखें। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार करके ले जा रहे हैं। हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने जब यह मंजर देखा, अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, या अल्लाह, अबू बकर की तरफ देखे, उनके कंधों पर रसूलुल्लाह सवार है, इमामुल अंबिया सवार है। मैं चाहता हूँ इस सफर में मुझे भी कोई हिस्सा मिल जाए। मेरे अल्लाह ने फरमाया, ओ जिब्राईल, अगर तू भी इस सफर के अंदर अपना हिस्सा मिलाना चाहता है तो मेरे अबू बकर के पांव के नीचे अपने पैरों को बिछा दे, अपने नूरानी परों को मेरे अबू बकर सिद्दीक के कदमों के नीचे बिछा दे। पर तेरे हो, कदम अबू बकर के हो। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर वो जा रहे हैं और हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब गार पर पहुंचे हैं। यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, टाइम भी हो गया है, एक नुक्ता आप समझ लें। टाइम बहुत थोड़ा होता है, कम अज कम मेरा दिल होता है कम अज कम बंदा 1 घंटा तकरीर करे, कोई समझ तो आवे ही सही ना, को पता तो लगे ना शुरू कितने हो गई तो मुक्की कितने है। हर दफा मैं जनाब अद्धा घंटा तो 20 मिनट है एंद नाल ते जनाब ना मौलवी दा संग भी नहीं है जन तत्ता हुंदा तो टाइम पहले मुक जाता है। अजन तो गल शुरू हुई है ना, अजन तो बड़े अगे मंजिल ने, लेकिन टाइम पूरा हो जाता है। इस वास्ते थोड़ा कोशिश किया करो, जल्दी आया करो। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते ने, जो जुम्मे दे वास्ते सारा तो पहले आंदा है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसनूं उठ सीबा करन जिन्ना सवाब अता फरमांदा है। साड़ी हालत की होंगी है, आंदे कान रखी मौलवी खुतबा पढ़े तो मैनू भी रख मारी, मैंने मिस कॉल मारी, मैं भी आ जा सा। अल्लाह के बंदे कोशिश किया करो, टाइम ना लाया करो। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये गुलाम है। यहाँ पर एक बात करना चाहता हूँ, बस मेरी बात ही पूरी होगी तो टाइम भी हो जाएगा, गार वहीं पर ही रह जाएगी इंशाल्लाह, फिर आगे वाला जुमा देखेंगे। हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुलाम जो है ना, इन्होंने अपने कंधों पर हजूर को सवार किया, हजूर ने सवारी की इनके कंधों पर। यहां पर एक टब्बर वो है जो हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान पे हमला करता है, बातें कसता है। वो कहता है मौला हुसैन वो है जिन्होंने हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कंधों पर सवारी की है, और उनकी शान अनोखी और निराली है, कायनात के अंदर उन जैसी किसी और की शान नहीं है। मैंने कहा जी मिली कैसे? कहता है जनाब हजूर के कंधों पर सवारी की है, हजूर ने उनको अपने कंधों पर उठाया है,
اور دیکھنے والوں نے دیکھ کر کہا وہ دیکھو کتنی خوبصورت سواری جا رہی ہے، اور یہ بات واقعی موجود ہے، دیکھو کتنی خوبصورت سواری جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، او کہنے والوں کہ تم کہتے ہو دیکھو کتنی خوبصورت سواری جا رہی ہے، تمہیں نظر نہیں آتا کہ اس کے اوپر سوار کتنا خوبصورت جا رہا ہے؟ مولا حسین کے بارے میں فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں کہ اس کے اوپر سوار کتنا خوبصورت جا رہا ہے، ذرا سوار کی طرف بھی تو نظریں اٹھاؤ نا۔ وہ کہتے ہیں مولا حسین جیسی کسی کی شان نہیں ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ میں نے کہا اگر کندھوں پر سواری کی جائے تو اس کی شان کو کائنات کے اندر کوئی پہنچ نہیں سکتا ہے تمہارے بقول، تو پھر مجھے ایمان سے بتا جن کے کندھوں پر خود رسول اللہ نے سواری کی ہوگی پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ حسین تو وہ ہے جنہوں نے حضور کے کندھوں پر سواری کی ہے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے شہزادے وہ جنہوں نے رسول اللہ کے کندھوں پر سواری کی، رسول اللہ تو وہ ہے جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کے کندھوں پر سواری کی ہے۔ اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب ٹائم پورا ہو گیا جی، اب میں آخری گال کرنے لگا، 1 منٹ سن سو ضرور والی ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8 ہجری دے اندر جو تو مکہ فتح ہویا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی نے فرمایا مولا علی حوالو اتنے بت ٹنگے ہوئے ہے تے سارے کفار دی نظر اندے اتنے ہے تے اینج کر اس بت نو توڑ۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں، آپ چھڑی سے اس بت کو توڑ دے، کیونکہ اونچا تھا نا، سب سے اونچا، ہاتھ پہنچ نہیں سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا وزن برداشت نہیں کرے گا، یہ نبوت والا وزن ہے، تو سے برداشت نہیں ہوگا، ایسا کر میں بیٹھتا ہوں تو میرے کندھوں پر سوار ہو جا۔ اب مولا علی نے کہا یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ، مہربانی فرماؤ، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو، میری کہاں یہ اوقات میں آپ کے کندھوں پر سوار ہو جاؤں، آپ مہربانی فرمایا آپ میرے کندھوں پر آ جائیں۔ حضور نے فرمایا چلو ٹھیک ہے، اگر تیرا یہ دل چاہتا ہے جی چاہتا ہے تو آ جا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اب میں اسے ثابت کروں گا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے اوپر سوار ہوئے، مولا علی کو کہا اٹھو مولا علی، علی اٹھو۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا نا اٹھو، اب مولا علی نے زور لگایا، اب کہاں اٹھا جاتا ہے، بارے نبوت ہے، کوئی عام سی بات تو ہے نہیں۔ فرمایا علی اٹھو، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اٹھا ہی نہیں جا رہا، بہت زور لگاتا ہوں نہیں اٹھا جا رہا ہے۔ حضور نے فرمایا کہا نہیں تھا تو سوار ہو جا، تیرا ہی تو مرضی تھی، تیری ہی تو منشا تھی کہ میں تیرے کندھوں پر سوار ہو جا، اب ہو گیا تو اب اٹھ۔ کہتے یا رسول اللہ کرم فرماؤ مجھ سے نہیں اٹھا جا رہا۔ حضور نے فرمایا آ علی اب میں بیٹھتا تو چڑھ میرے کندھوں پر۔ اب حضور بیٹھے، مولا علی کو کندھوں پر چڑھایا، مولا علی نے سوٹی سے ان بتوں کو نیچے گرایا۔ میں نے کہا مولا علی ولایت کے بادشاہ ہیں، حضور ان کے کندھوں پر چڑھتے ہیں تو مولا علی سے اٹھا نہیں جاتا، ادھر غار ثور کی طرف جا رہا ہے، سفر ہو رہا ہے، ابو بکر صدیق کے کندھوں پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سوار ہے، اور حضرت ابو بکر خود بھی غار ثور پر چڑھ رہے ہیں اور حضور کو بھی ساتھ لے جا رہے ہیں۔ میں نے کہا پتہ ہے بات کیا ہے؟ کہتا کیا ہے؟ میں نے کہا اللہ رب العزت بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں نے ابو بکر کے اندر اتنی طاقت رکھ دی ہے کہ وہ بار نبوت کو بھی اٹھا سکتا ہے۔ دعائے خالق کائنات میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔